آج سے تقریباً 1 برس پرانا واقعہ ہوگا جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ایک خبر میری نظروں سے گزری جس کے اندر ایک نیم برہنہ شخص جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل آیا۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلا تو اس کی تصاویر جو ہے وہ باہر جو بچے تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے اس کی ویڈیوز بنائی اور اس کو وائرل کیا۔ اس کے 2 دن بعد اس کی اہلیہ جو کہ ایک بہت ہی پڑھی لکھی خاتون اور ایک باحجاب خاتون تھی، ان کا میں نے ایک ویڈیو پیغام دیکھا، اور وہ اس پیغام کو سن کے آپ یقین جانیں میری دلی کیفیت اتنی خراب ہوئی، اور مجھے معاشرے کی وہ حساسیت ہے نا، اس کا مجھے احساس ہوا کہ اب وہ ہم بالکل سے وہ ختم ہو چکا ہے ہمارے اندر سے، کہ کسی بھی شخص کے حوالے سے ہم کوئی بھی چیز کرنے میں ہم کتنی جلدی کرتے ہیں بغیر سوچ سے سمجھے کہ اس کے کانسیکوینسز بعد میں اس کو اور اس کی فیملی کو کیا اٹھانے پڑیں گے۔ اس عورت نے جو کہا وہ آپ سنیے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر جو تھے وہ ذہنی طور پہ بیمار ہیں، ان کی دوائیاں چل رہی تھیں، ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم ان دوائیوں کو کنٹینیو کرتے، اس کی وجہ سے کچھ وقفہ آیا، ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، وہ اپنے گھر سے باہر نکل گئے جس میں ان کے بدن پہ کپڑے نہیں تھے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو تو بنا دی ہے، اس کو وائرل بھی کر دیا ہے، اب وہ اپنے گھر میں ہیں، دوائیاں دوبارہ سے شروع ہو چکی ہیں، وہ بہتری کی حالت میں ہے، لیکن مجھے جو خوف دامن گیر ہے وہ یہ ہے کہ میرا شوہر جب صحیح ہونے کے بعد، اپنی طبیعت بہتر ہونے کے بعد جب اپنی اس حالت میں ویڈیو دیکھے گا یوٹیوب کے اوپر اور مختلف چینلز پہ، تو دوبارہ سے وہ کس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہوں گے، ان کی ذہنی حالت کیا ہوگی، یہ صرف میں ہی سمجھ سکتی ہوں، یہ آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے جنہوں نے اپنی تفریح کے لیے ان کی ویڈیو بنا کے پیش کی۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان کی ایک بچی ہے 2 برس کی، وہ بچی جب بڑی ہوگی اس حالت میں اپنے باپ کو دیکھے گی اس ویڈیو میں، تو اس کے ذہن پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور جیسے جیسے وہ پروان چڑھے گی اور اس کی آگے کی زندگی بڑھے گی تو اس کے ساتھ کیا مسائل درپیش ہوں گے۔ آپ نے ایک پوری فیملی کو افیکٹڈ کر دیا، آپ نے ایک پوری فیملی کی زندگی اس دنیا میں جہنم بنا دی، اور اب ڈریے اس بات سے کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ what goes around comes around، جیسا آپ کریں گے ویسا آپ بھریں گے۔ آپ نے جو اپنی تفریح کے لیے چند لمحے بنائے اور اس پہ آپ کو لائکس مل گئے، آپ کی سبسکرپشن مل گئی، آپ کو اس پہ آپ کو مونیٹائزیشن ہو گئی، اس پہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں، یہ علماء کرام بتائیں گے، میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میری ناقص عقل تو یہ کہتی ہے بھائی کہ وہ حلال پیسے نہیں ہوں گے۔ کسی کی عزت تار کرنے کے بعد، کسی کی ویڈیوز ایسی پھیلانے کے بعد جس کے بعد وہ بندہ دنیا سے چلے جائے اور زندہ رہنے والوں کی دنیا ختم ہو جائے، تو ایسے پیسے کسی کام کے نہیں ہیں آپ کے، وہ میری نظر میں تو حلال ہو ہی نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، آج کل ہم بحیثیت قوم اتنے جلد باز ہو گئے ہیں کہ چاہے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنا ہو، چاہے ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہو، چاہے ہمیں کسی کے حوالے سے کوئی بھی بات ہم نیگیٹو سنیں اور اس کے اوپر ہم فوراً اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ مطلب ہمیں بریکنگ نیوز کا بہت شوق ہے، اور بریکنگ نیوز جو ہوتی ہے نا، دے آلویز بریکنگ دا رولز، یہ ہمیشہ جب آپ رولز کو بریک کرتے ہیں تو بریکنگ نیوز ہوتی ہے۔ ہم ہر لمحہ اور ہر دن جو ہے رولز کو بریک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ واحد ذات پاک ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے ہم تمام لوگوں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے بشمول میں، اور یہ اسی کا خاص کرم ہے کہ وہ اسی پردے کے ساتھ ہمیں بلا لیتے ہیں اس دنیا سے باہر، اور لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھے شخص ہیں۔ جو آپ یا ہم جو یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے پردے پھاڑنے کا، اللہ کے کام میں کتنی بڑی دخل اندازی ہے۔ صرف ایک دفعہ بیٹھ کے سوچیے گا کہ میں آپ کے گھر میں آؤں اور آپ کی کسی چیز کو چھیڑوں جو کہ صرف آپ کا اختیار تھا، تو آپ کا کیا دل کرے گا؟ صرف ایک لمحے کو سوچیے گا۔ ہاں، ایک پردہ جس کو ہٹانے کا حکم تھا، اور وہ بھی صرف دوسروں کے اوپر سے نہیں، وہ اپنے اوپر سے، اور وہ تھا غفلت کا پردہ۔ اس کو ہم نے پڑا رہنے دیا، وہ بالکل وہ پردہ، وہ چادر ہمارے اوپر ایسے پڑی ہوئی ہے کہ بالکل وہ کیموفلیج ہے اور وہ ساؤنڈ پروفنگ کے ساتھ ہے، ہمیں کچھ سنائی نہیں دے رہا کہ لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، بس ہمیں یہ ہے جو ہمارے دل میں آ رہا ہے وہی کچھ صحیح ہے۔ یہ جو دور ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ناظرین کرام، آج سے پہلے ایسا دور اس لیے نہیں تھا کیونکہ اگر آج سے ہم 10-20 برس یا 50 برس پہلے چلے جائیں تو اخبارات کا دور تھا۔ اخبارات کے اندر جو ہے اخبارات آج بھی چھپتے ہیں، لیکن اوبیسلی ان کی اتنی سرکولیشن نہیں جتنا کہ لوگ اپنے واٹس ایپ کے اوپر ان کو خبریں مل جاتی ہیں اور نیٹ کے اوپر بھی خبریں پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب وہ پرنٹ کے اوپر آتا تھا
تو لوگوں نے خبر پڑھی کہ جناب ان کے چوری ہو گئی، اس بچی کی عزت لوٹ لی گئی، ان صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کو طلاق ہو گئی، اس کو یہ. اس کے بعد جو ہے وہ 2 دن بعد لوگوں کی ذہنوں سے وہ ختم ہو جاتی تھی بات، انلیس کہ کوئی بہت ہی ڈائریکٹ تعلق میں ہو ان صاحب سے، یا پھر وہ لائبریریز کی نظر ہو جاتا تھا یا ردی کی نظر. اب اگر کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے یا کوئی تھیسس کر رہا ہے کسی بات پہ، کسی سبجیکٹ کے اوپر، یا کوئی اور طالب علم ہے اس کو اپنا کوئی کام کر رہا ہے اور اس میں اس کو اس خبر کا کچھ چاہیے، تو وہ جائے گا لائبریری اور جناب وہ اپنی تگ و دو سارے پروسیس سے گزر کے وہ اخبار ملے گا، اس سے وہ نوٹس لے گا اور پھر اس کو واپس رکھ دیا جائے گا اور وہ اسی تک رہے گی وہ چیز. اس کے بعد ایک اور دور آیا، وہ ٹی وی کا دور تھا. اس کے اوپر جب بھی کوئی چیز آتی تھی، چاہے وہ ڈاکیومنٹری کی شکل میں ہو یا نیوز کی شکل میں ہو، کسی شخص کو جیل میں کھڑا دکھا دیا گیا، کسی خاتون کی شکل دکھا دی گئی کہ ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو وہ چیز بھی ایک دفعہ چلنے کے بعد اب وہ آرکائیو کی نظر ہو گئی. اب یا تو آپ اس چینل کے اندر ہیں یا آپ کے اثر و وثوق ہیں، تو آپ جائیے ان کے ساتھ وہ بات چیت کیجئے، اگر وہ پروسیس پورے اترتے ہیں تو وہ آپ کو آرکائیو سے وہ ٹیپ میں سے کچھ حصہ نکال کے دے دیا جائے گا، اس کو آپ دیکھ لیجیے، اپنا کام کر لیجیے. اس کے بعد ڈیجیٹل کا دور آ گیا اور ایسا خطرناک دور آ گیا کہ رات کو میں نے کوئی چیز پڑھی، کوئی کوٹیشن، اور وہ صبح میں نے لگا دی، لوگوں نے مجھے مفکر سمجھ لیا. میں نے کوئی شعر پڑھا، وہ اگلے دن لگا دیا اور لوگوں نے اس کے اوپر لائکس کر دی، اور میرا دل جناب اتنا بڑا ہو گیا کہ جی جناب میں شاعر ہو گیا ہوں، یا میں جو ہوں کوئی بہت بڑا رائٹر ہو گیا ہوں، جبکہ وہ صرف میں کٹ اینڈ پیسٹ کر رہا ہوں. یہ ایک ایسا دور ہے میچیورٹی کا دور. میچیورٹی کیا ہوتی ہے؟ میچیورٹی یہ احساس ذمہ داری وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اور جو بھی میچیور آدمی ہوتا ہے وہ کوئی بھی چیز فوراً جلد بازی میں نہیں کرتا ہے، وہ بہت سوچ سمجھ کے اس کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کو کرتا ہے، ورنہ وہ چھوڑ دیتا ہے. خاموشی جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے. تو ہم جس دور کے اندر ابھی وقت گزار رہے ہیں، میری صرف آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے، خاص طور پہ ینگ جو جنریشن ہے، ان سے یہ التجا ہے کہ بھائی میرے، یہ ہمارا کام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم اس چیز کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، ہم تو اپنے آپ کو سنوارنے آئے تھے، ہم تو اپنی خامیوں کو صحیح کرنے آئے تھے، ہم تو اپنے آپ کو سیدھا کرنے آئے تھے. ہم تو اس لیے آئے تھے کہ ہماری موت ایمان پہ ہو، ہم اس کی فکر کریں دوسرے کی موت ایمان پہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے وہ اللہ پاک کا معاملہ ہے. ہمارا کام تو اپنی اصلاح ہے. جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو دوسروں کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی، لوگ آپ کو دیکھ کے صحیح ہوں گے. ہمارے نبی کی ساری زندگی جو ہے وہ اپنے کردار کو بنا کے دکھانے میں ہی صرف ہوئی. آپ نے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو نصیحت نہیں کی، وہ تو دیکھتے تھے کہ نبی کی ایسی زبردست خصائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کا تبسم فرمانا، آپ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جو معاملہ ہو، اصحاب کے ساتھ ہو، دشمن کے ساتھ ہو، دوست کے ساتھ ہو، وہ اتنا زبردست تھا کہ وہ اس کو دیکھ کے ہی ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کر لیتے تھے، محبت ہو جاتی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں. دیکھیں جس طرح سے ہم زندگی میں اچھے اور برے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے نا، اسی طرح ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ بھی یہ صحبت فالوورز کی شکل میں ہوتی ہے. جس چیز کو ہم نے فالو کر لیا اور وہ اگر شخص یا مرد یا عورت نیگیٹو چیزیں پھیلا رہے ہیں نا، تو آپ نیگیٹو ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. اسی لیے دیکھ کے فالو کیا کریں. ہر چیز جو ہے وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے ٹویٹر پہ، ہر ویڈیو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ہر ویڈیو فارورڈ کرنے کے لیے نہیں ہے. سلیکٹڈ چیزیں جب اپنے لیے کھاتے ہیں اپنی صحت کے لیے، تو یہ جو دماغی صحت ہے نا، اس کے لیے بھی اچھی چیزیں سنا کریں، اچھے لوگوں سے ملا کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں. یہ نیگیٹو لوگ آپ کو بھی نیگیٹو کریں گے، اس کے اثرات آپ کے بچوں پہ بھی جائیں گے. لمبی گفتگو ہو گئی لیکن چیزیں ایسی تھیں، دل اتنا شدید پریشان تھا کہ میں نے سوچا کہ میں کیا بات کروں. تعریفیں سب کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے تعلقات بتا رہے ہیں کہ میں اتنا قریب تھا یا میں اتنی قریب تھی. اب اس چیز کا فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں. ہمارے جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہیں، درود پاک وہ بہت محبت سے پڑھتے تھے. ہم وہ پڑھ لیں اور اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں. جب موقع ملے کچھ ایک چھوٹا سا ایک رکوع پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، اس کا ثواب پہنچا دیں. بس یہی میں آپ لوگوں سے اپنی کچھ چند گزارشات تھیں جو میں آپ کے آگے رکھنا چاہ رہا تھا. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں بری نہیں لگی ہوں گی. اگر آپ کو کوئی میری بات محسوس ہوئی ہو یا اگر میں نے کوئی چیز غلط بات کی ہو تو آپ ضرور نیچے دیے ہوئے کمنٹ باکس میں یا میرے نمبر پہ مجھے ضرور مطلع کریں. میں انشاءاللہ اس کی بھی اصلاح کروں گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زندگی باقی تو بات باقی.